إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، عصر حاضر میں ہو یا اس سے پہلے کے زمانے ہوں یا آنے والے زمانے ہوں، ہر دور میں انسان کامیابی چاہتا. کوئی شخص ناکام رہنا، نامراد رہنا نہیں چاہتا. اور انسان کامیابی وہاں ڈھونڈ رہا ہے جہاں اس کو کامیابی نہیں مل رہی. اور اللہ پاک نے کامیابی انسانوں کی ہو، انسانوں کے ہر طبقے کی ہو، وہ دین اسلام میں رکھی ہے. قرآنی تعلیمات اور نبوی تعلیمات میں ہر مسئلے کا اللہ نے حل بیان کر دیا. موجودہ زمانے میں ہمارے وہ بچے اور وہ بچیاں جو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کی مینٹالٹی یہ بنتی جا رہی ہے کہ دین پرانا ہے، اسلام پرانے خیالات کا نام ہے، اور یہ دور جدید دور ہے، یہ زمانہ ماڈرن زمانہ ہے. اور نئے نئے ایجادات اور انکشافات سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہے. ایسے وقت میں ماڈرن زمانے کو اپنانا چاہیے، پرانے طریقے، پرانے خیالات کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یاد رکھنا، اس دنیا کی بنیاد تغیر پر ہے. حالات آج کچھ ہیں، اس سے پہلے کچھ تھے، اور آگے چل کر حالات کچھ اور ہوں. حالات جو یوں بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے. اور اسی وجہ سے سائنس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ سب کے سب تغیر اور تجدد پر ہے.
پہلی تحقیق کچھ تھی، اب کی تحقیق کچھ ہے۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا سائنس میں کہ دنیا اور یہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، چاند اور ستارے سب گھوم رہے ہیں، اور بعد میں یہ تحقیق آئی کہ نہیں، زمین گھوم رہی ہے اور ساری کائنات اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے۔ پہلے سائنس میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں انسان بندر تھا، بندر سے ترقی کرتے کرتے انسان بنا۔ پھر بعد میں کہنے لگے نہیں، بندر الگ مخلوق ہے، انسان اشرف المخلوقات۔ اور اسی طرح پہلے کی تحقیقات طبی اعتبار سے کچھ تھیں اور آج کچھ ہے۔ پہلی طبی تحقیقات میں یہ بات ڈاکٹر کہتے تھے کہ بھئی انڈا کھاؤ تو زردی مت کھاؤ، کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے، لیکن آج کے اطباء یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، زیادہ وٹامن تو اسی میں ہے۔ کولیسٹرول کاربوہائیڈریٹ ایٹم کھانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ جتنی یہ سائنس ہے اور یہ جتنی تحقیقات ہیں، یہ مخلوق کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے زمانہ بدلتے ہی مخلوق کا قانون بدل جاتا ہے۔ اور جو کچھ انسان بنا رہا ہے، سوچ رہا ہے، اس کی دماغی صلاحیت، اس کی دماغی قوت، اس کی سوچ و بچار، تفکر اور تدبر کی طاقت اللہ نے عطا کی۔ انسان ناقص ہے، اس کی سوچ ناقص ہے۔ انسان ناقص ہے، اس کے فیصلے ناقص ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے عصر حاضر میں ہمارے اپنے اس موجودہ معاشرے میں بچوں کو، بچیوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا کا دار و مدار تبدیلی پر ہے، اس لیے یہ قانون تبدیل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جو اسلام لائے ہیں، وہ فطرت انسانی پر مبنی ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ بدلنے والا نہیں۔ سب کچھ بدل سکتا ہے، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں۔ تو ایک مخلوق ہے، اس کا قانون، مخلوق اللہ کے مقابل ناقص ہے، اللہ کامل ہے۔ اللہ کامل ہے، جو دین دے کر بھیجا گیا وہ دین کامل ہے، جو شریعت محمدی بھیجی گئی ہے وہ شریعت بھی کامل ہے، اس کا ایک ایک حکم کامل۔ چنانچہ سائنس بھی باتیں کرتے کرتے وہی پہنچ رہی ہے جو قرآن کا حکم ہے، وہی پہنچ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ جب اللہ پاک نے ایسا مسلم دین ہم کو عطا فرمایا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس دین متین سے ہم کو چمٹے رہنا ضروری ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں پہلے دین اور قانون الگ ہوا کرتے تھے،
لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ کے نزدیک ایک ہی قانون اٹل ہے، وہ قانون دین اسلام کا قانون۔ اور یاد رکھو، اگر دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اپناؤ، الہی قانون کو چھوڑ کر کوئی اور قانون تم اپناؤ، نبوی تعلیمات کو چھوڑ کر کوئی اور بھی تم جو ہے تعلیم اختیار کرو، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز کوئی دوسری بات، دوسرا کوئی قانون اللہ قبول نہیں کرے۔ دنیا میں کوئی بھی مشین تیار ہوتی ہے، خواہ بڑی ہو چھوٹی ہو، بڑی قیمتی سے قیمتی ہو، اس مشین کی ایک بکلیٹ ہوتی ہے، اور اس مشین کو کیسے چلانا وہ بتانے کے لیے ایک میکینک آتا ہے۔ آپ ایک فریج کا آرڈر کرتے ہیں تو فریج بھی آتی ہے، فریج کیسے بنی، اس کے اندر کیا کیا میٹیریل ڈالا گیا ہے، کیا کیا مینوفیکچر اس میں موجود ہے، وہ سارا بکلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ اور وہ مشینری کو یوز کرنے کا طریقہ اس میں بھی ہوتا ہے، میکینک بھی پریکٹیکل طور پر چلا کے بتاتا ہے۔ اے سی بھی آپ بک کر دیں گے تو گھر اے سی آئے گا، تو خالی اے سی کے ساتھ بکلیٹ نہیں آتی، میکینک بھی آتا ہے، پوری اے سی فٹ کر دیتا ہے، بکلیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود وہ یوز کرنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے۔ اور جب کبھی مشین خراب ہو جائے تو اسی میکینک کو بلایا جاتا ہے، ارے بھائی فون کرو، اے سی کا میکینک اے سی کو اچھا جانتا ہے، فریج کا میکینک فریج کو اچھی طرح جانتا ہے، کولر کا میکینک کولر کو بنانا اچھا جانتا ہے، اس کو یہ بلایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 قسم کے بنے ہوئے مخلوقات اور اللہ کی یہ مشینریاں ہیں، اور ان میں سب سے قیمتی مشینری حضرت انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو سب سے زیادہ مشرف اور قیمتی بنایا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس کو بہت ہی انتہائی پاکیزہ غذائیں مقدر کی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یاد رکھو، ہزاروں قسم کے مشینریوں میں حضرت انسان کو سب سے زیادہ فضیلت والی مشینری ہم نے بنائی ہے۔ مشینری کا سدھار وہی جانتا ہے جس نے مشینری بنایا، مشینری کے بگاڑ کے درستگی کا راستہ وہی بتا سکتا ہے جس نے انسانی مشینری کو بنایا ہے۔ اے سی اگر خراب ہو جائے، کولر کے میکینک کو نہیں بلاتے، اے سی خراب ہو تو اے سی کے میکینک کو بلاتے، فریج خراب ہو جائے تو اے سی کے میکینک نہیں بلکہ فریج کے ہی میکینک کو بلاتے ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا،
ہماری یہ مشنری سر سے لے کر پیر تک، سر کے تالو سے لے کر قدم کے تلوے تک جس اللہ نے ہماری مشنری کو بنایا ہے، اور ہماری اس مشنری کی کامیابی کس میں ہے، ہماری اس مشنری کی ناکامی کس میں ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ایک بک لیٹ قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے جبریل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری انسانیت کو۔ اور یہ انسانی مشنری کو کیسے رکھا جائے، اس کو یوز کیسے کیا جائے، کون سے طریقے ہیں جس سے انسان کامیابی پر چل سکتا ہے، اور کون سے طریقے ہیں جس سے انسان ناکام ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم سب کے رہبر اور رہنما تاجدار بطحہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر انسانی مشنری کے یوز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو میرے محبوب کے راستے پر چلو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اگر تم ناکام کی راستے پر چلے جاؤ گے تو پھر کہیں تم کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پوری انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی تھی، قریب تھا کہ پوری انسانیت تباہی کی پر چلی جائے اور جہنم میں چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کی قیمتی مشنری اور اس کے لیے طریقہ قرآن مجید کو بھیجا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی نمونہ بنا کر بھیجا۔ اب اس انسانی مشنری کی ہدایت کے لیے دوسری قوموں کو نہیں دیکھنا ہے، نہ یہود کو دیکھنا ہے، نہ نصارہ کو دیکھنا ہے، نہ یہود اور نصارہ جو خدا کے بھی دشمن، نبی کے بھی دشمن، اسلام کے دشمن، ان کے راستے پر جاؤ گے تو خود دشمنی کے راستے پر پڑ کر دنیا اور آخرت دونوں بھی ہم تباہ و برباد کر کے بیٹھے۔ اب انسان بگڑ رہا ہے، کہاں ہے اس کا علاج؟ آؤ اس بکلیٹ پر جو اللہ نے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، کہ اس کے اندر سارے کامیابی کے راستے بتائے ہوئے۔ انسانیت بگڑ رہی ہے، انسانیت تباہ ہو رہی ہے، انسانیت حرام خوری میں، سود خوری میں، رشوت ستانی میں، عورتوں کو پردے میں رکھنے کی تعلیم دی گئی، وہ ننگے پن میں پوری دنیا میں جو ہے اس کا ننگا پن ہو رہا ہے، خود عورت پریشان ہے، ہماری عفتیں سب داغدار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب پریشانی اسی لیے ہے کہ ہم نے قرآن جو اللہ نے انسانی مشنری کی بکلیٹ ہدایت کے طور پر بھیجا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ادھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ چھوڑ دیا۔ ساری انسانی مشنری بنانے والا خالق اعلان کرتا ہے، لوگوں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تاجر تجارت کی لائن میں کامیابی چاہتا ہے، ملازم ملازمت کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے، ایک عہدیدار کی راہ میں کامیابی چاہتا ہے، ایک میکانک کی دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، ایک شوہر بیوی کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی لاڑ اور پیار محبت سے گزارنا چاہتی ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ خوش رہنا چاہتے ہیں، اور اولاد اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں،
آؤ آؤ اس بکلیٹ کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے، اور آؤ محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی طرف جن کو رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ کو مانے گا، اللہ کی مانے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، وہ سب سے بڑی کامیابی حاصل، سب سے بڑی کامیابی حاصل۔ آج ہم اس اللہ نے جو ہماری مشنری کو بنا کر، وہ جانتا ہے پرزے کہاں خراب ہوتے ہیں تو کیسے سدھارنا چاہیے۔ انسانی مشنری کا یہ پرزہ اگر بگڑ جاتا ہے تو سدھارنے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے۔ تو مشنری بنانے والا زیادہ جانتا ہے یا خود انسانی مشنری کی عقل زیادہ جانتی ہے؟ بھلا بتاؤ، سائنسدانوں کا قول زیادہ معتبر ہے یا خالق کائنات کا قول زیادہ معتبر ہے؟ بھلا بتاؤ، دنیا کے اندر کوئی ریسرچ کرنے والے کے ریسرچ کا زیادہ اعتبار ہے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا زیادہ اعتبار؟ انسان ناقص ہے، اس کی سوچ ناقص ہے، اللہ کامل ہے، ان کا تدبر اور ان کا تفکر کامل ہے۔ انسان میں بگاڑ ہو سکتا ہے، اس کی سوچ میں بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن انسانی مشنری کو بنانے والے کے کسی فیصلے میں بگاڑ نہیں ہو سکتا۔ میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے تو عدالت کی سیڑھیاں کیوں چڑھتے ہو؟ کیا وہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے جو خالق کائنات ہماری اصلاح کے لیے جو قانون اتارا ہے کتاب اللہ میں، نبی نے جو اصول بتائے ہیں وہ زیادہ پیارے ہیں؟ جھگڑے ہو تو کیوں جو ہے دوسرے انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہو؟ انسان کے قانون زیادہ بہتر ہیں کہ اللہ کا قانون زیادہ بہتر ہے؟ جتنے وکیل ہیں، وکلا ہیں، یاد رکھنا وہ سب کتاب اور سنت کا مغز جو الہدایہ ہے، جو قانون ہے، مسلم پرسنل لا ہے، اللہ کا قانون، نبی کے قانون کا یہ نچوڑ ہے۔ سارے وکیلوں کی کتابوں میں یہی ہدایہ کا نچوڑ ہوتا ہے۔ کیوں؟ انسان کہاں سے لائے گا؟ وہی لا سکتا ہے جو خالق مشنری انسانیت کی جس نے بنایا۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا لوگوں کہیں اور جھانکو نہیں، مغربی تہذیب میں امریکہ، لندن، یورپ کا کوئی قانون معتبر نہیں، ان سب کے بنانے والے خالق کا قانون معتبر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فیہ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا قرآن میں حل ہے، ہر چیز کا قرآن میں حل ہے۔ مصر کے ایک دواخانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا، لیبر روم میں دو عورتیں زچگی کے ڈیلیوری کے لیے لائی گئی۔ وہاں اتفاق ایسا ہوا کہ دو خاتون کو ایک ساتھ جو ہے اولاد ہوئی، ایک کو بیٹا ہوا، ایک کو بیٹی ہوئی۔ اور وہاں کام کرنے والی جو نرس تھی اس سے غلطی یہ ہوئی، چٹ لگانا بھول گئی، لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے۔ اور ظاہر بات ہے عورت بھی غشی کے عالم میں ہوتی ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیا پیدا ہوا۔ اب جو ہے دونوں وجہ ایک بچہ اور بچی کو غسل کر کے لا کر لے جانے لگے، تو اب یہ نرس پریشان ہے، لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کو ہے اس کو معلوم ہی نہیں۔
اب دونوں عورتوں سے جب کہا گیا تو ہر عورت کہہ رہی میرا لڑکا ہے. ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی میرا تو لڑکا ہوا. حالانکہ ایک کو لڑکا ہوا ایک کو لڑکی ہوئی، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہے کہ لڑکی کس کی ہے اور لڑکا کس کا. اور مصر کا وہ ڈاکٹر جو انگریز تھا، ان کے ساتھ ایک مسلمان ڈاکٹر بھی رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے کمالات یہ ہیں، اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے. تو ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر سے کہنے لگا بھائی آپ تو بڑا دعویٰ کرتے ہو اسلام میں ہر چیز کا حل ہے، اب یہ حل نکالو. نرس سے غلطی ہو گئی، وہ یاد نہیں رکھ سکی لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے، اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ لڑکا میرا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب مسلمان ڈاکٹر گئے مصر کے شیخ الحدیث جو بخاری کا درس دیتے، کہا حضرت مسئلہ حل کرو. حضرت بولے مسئلہ کیسے حل کریں؟ غلطی نرس کرے، یہاں بیٹھ کے اس کی غلطی کو ہم درست کریں؟ زیادہ اصرار کرنے پر یہ بات کہی کہ دیکھو اسلام نے لڑکے کو 2 حق دیے ہیں، لڑکی کو 1 حق دیا ہے. کیا مطلب؟ پراپرٹی جائیداد میں 20 لاکھ لڑکے کے ہیں تو 10 لاکھ لڑکی کے. تو ڈاکٹر سوچتا رہا، اس کے بعد کہا اچھا مجھے سمجھ میں آیا، دونوں عورتوں کے چھاتیوں سے دودھ نکالا گیا اور لیبارٹری میں لے جایا گیا. لیبارٹری سے جب رپورٹ آئی تو انتہائی حیرت انگیز رپورٹ تھی. جو لڑکا تھا اس کے وٹامن 100% تھے اور جو لڑکی تھی اس عورت کے دودھ کے وٹامن 50% تھے. نعرہ تکبیر کی آواز گونج گئی ڈاکٹروں میں. وہ انگریز سب سے پہلے انگریز ڈاکٹر مسلمان ہو گئے. آج سائنس کی تو ایک تعریف کرتے ہو، سائنس جیسے ہی زمانہ بدلتا ہے سائنس کی تحقیق بدلتی. پلٹ کر سائنس آج وہی آ رہی ہے جو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون لا کر دیا. اس لیے بھائیو اچھی طرح طے کر لو کہ انشاءاللہ ہماری نجات اور کامیابی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمين.